یہ اتنے گندے شعر ہیں، اتنے گندے، اتنے واہیات، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ اس کے آف کیمرہ بولیں گے؟ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کام شاید نہیں کرنا چاہیں گے۔ ہمارے دیش میں جتنا پورن سٹار کو رسپیکٹ ملتا ہے، آپ پوچھیں سنی لیونی کو، اتنا رسپیکٹ پورے ورلڈ میں کہیں کسی کو مجھے مل سمجھ سکتا؟ نہیں آتا، نمبر 1 اور نمبر 2 اوارڈ فنکشنز ایک نمبر کے فراڈ ہیں آپ لوگ۔ ان سے محبت کریں یا ان سے نفرت کریں، لیکن آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بالی ووڈ کوئن کنگنا رناوت نے ہندی فلم انڈسٹری میں ایک دلچسپ سفر طے کر لیا ہے۔ منڈی سے ممبئی تک ایک سادہ پہاڑی لڑکی سے لے کر کنگنا نے بالی ووڈ میں اپنا مقام بنایا۔ وہ اپنی زندگی اپنے بنائے گئے اصولوں کے مطابق گزارتی ہیں۔ انڈسٹری میں بڑی بڑی شخصیات کا مقابلہ کرنے سے کبھی نہیں ڈری اور بے باک بیانات دینے کے معاملے میں ان کا شمار بولڈ اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ وہ لائم لائٹ لینا چاہتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے خیالات کو نیک اور نیک ہونے کے لیے پیش کرتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی فلموں کے لیے نہیں بلکہ اپنی انڈسٹری کے ساتھیوں کے ساتھ اپنے میک اپ تنازعات اور لڑائیوں کے لیے ٹرینڈ کرتی رہتی ہیں۔ ان کے پاس ہر چیز پر تبصرہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، توہین آمیز ریمارکس دینے سے لے کر لوگوں پر اسے ہراساں کرنے کا الزام لگانے تک۔ اس نے انڈسٹری میں بہت سے دشمن بنائے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ واحد ایسی ہیں جس نے کامیابی تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ وہ اپنی گندگی دوسروں پر پھینکتی رہتی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی کامیابیوں کے لیے کتنی منفی اور حسدانہ سوچ رکھتی ہیں۔ کنگنا کے پاس کئی سالوں سے دھماکہ خیز بیانات اور تنازعات کی ایک لمبی فہرست ہے، تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی کچھ حالیہ تنازعات کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اپنے متنازع بیانات اور تنقید کی وجہ سے خبروں کی زینت رہنے والی بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے سلمان، عامر اور شاہ رخ خان کو بھی نہیں بخشا۔ کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے، جس کی ہدایت کاری خود انہوں نے ہی کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹریلر کی افتتاحی تقریب میں سلمان، عامر اور شاہ رخ خان کے حوالے سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تینوں میں کوئی بھی خان ان کا پسندیدہ نہیں ہے۔ کنگنا نے طنز کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ تینوں خان انڈسٹری کی آمدنی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اداکارہ نے عرفان خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سلمان، عامر اور شاہ رخ خان تینوں انہیں پسند نہیں ہیں۔ اگر کوئی خان انہیں پسند ہے تو وہ عرفان خان ہے اور انہیں اس بات کا پچھتاوا ہے کہ وہ عرفان خان کے لیے فلم کی ہدایت کاری نہیں کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ انہیں ہمیشہ پسند کرتی رہیں گی۔ بدقسمتی سے وہ کینسر کے مرض سے لڑتے ہوئے وفات پا گئے۔ ساتھ ہی کنگنا رناوت نے اپنا موازنہ بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ رخ کی بھی فلمیں مسلسل 10 سال تک فلوپ ہوئیں، پھر پٹھان سپر ہٹ ہوئی۔ اداکارہ نے کہا کہ اسی طرح میری بھی کوئن سے پہلے 7 یا 8 سال تک کوئی بھی فلم ہٹ نہیں ہوئی تھی اور پھر چند فلمیں ہٹ ہوئیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی فلم ایمرجنسی بھی سپر ہٹ ہو جائے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کل کے فنکاروں کے پاس OTT پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم اسٹارز نہیں بنا رہے۔ شاہ رخ خان اور میں ہم اس نسل کے آخری سپر اسٹار ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری اب بھی بہت ڈیمانڈ ہے۔ تاہم اداکارہ نے نئے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ میرا بالی ووڈ کا سفر شاہ رخ خان کے سفر سے زیادہ مشکل تھا۔ ہم دونوں کی فیملی کا اس انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم باہر کے لوگ تھے۔ شاہ رخ خان اپنے کیریئر کے لیے دہلی سے ممبئی آئے تھے اور ٹاپ اسٹار بن گئے، میں پہاڑوں سے آئی ہوں۔ کنگنا نے کہا کہ لیکن شاہ رخ خان کا تعلق اس خاندان سے ہے جو انگریزی بول سکتے تھے۔ انہوں نے حسائیوں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی، ان کی والدہ مجسٹریٹ تھیں، ان کے لیے دہلی سے ممبئی کا رخ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور گاؤں سے آئی تھی، میرا سفر ان سے زیادہ مشکل تھا۔ خیال رہے کہ کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی کا ٹریلر حال ہی میں ریلیز ہوا ہے، جس کی ہدایت کاری خود انہوں نے کی ہے۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی پر تبصرہ۔ ایک اور متنازع بیان جس نے سب کو خاموش کر دیا وہ تھا جب تھالائیوی اداکار نے ہندوستان کی آزادی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ٹائمز ناؤ سمٹ 2021 میں کنگنا نے کہا، ہمیں جو آزادی 1947 میں ملی وہ ایک بھیک تھی۔ ہندوستان کے شہریوں کو 2014 میں حقیقی آزادی ملی۔
ایسا لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک سرشار حامی ہیں، کیونکہ اس نے 2014 کے عام انتخابات میں ان کی جیت کا حوالہ دیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس نے اس تبصرے سے تمام آزادی پسندوں کی توہین کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کنگنا رناوت نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے بالی ووڈ فنکاروں کے بارے میں کھل کر بات کی۔ میزبان کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کنگنا رناوت نے کہا کہ بالی ووڈ میں میرا کوئی دوست نہیں، کیونکہ بالی ووڈ سے وابستہ ہر شخص خود غرض، بے وقوف، خالی دماغ اور خود پسند ہے۔ کنگنا رناوت نے کہا کہ بالی ووڈ فنکاروں کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موضوع تک نہیں ہوتا، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنے کا فائدہ کیا۔ اداکارہ کی بات سن کر میزبان نے کہا کہ پوری بالی ووڈ انڈسٹری ایک جیسی نہیں ہو سکتی، جس پر کنگنا نے کہا کہ میں نے بالی ووڈ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں سب ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بالی ووڈ فنکار شوٹنگ نہ کر رہے ہوں تو پھر ان کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ دنیا کے فارغ ترین لوگ بن جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کچھ دیر ورزش کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، بس یہی ان کا معمول ہوتا ہے۔ کنگنا رناوت نے کہا کہ بالی ووڈ فنکاروں کی گفتگو صرف برانڈڈ بیگز یا گاڑیوں تک محدود ہوتی ہے، مجھے آج تک بالی ووڈ میں کوئی ایسا فنکار نہیں ملا جو برانڈڈ چیزوں کے بارے میں بات نہ کرتا ہو۔ اداکارہ نے بالی ووڈ پارٹیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ پارٹیز بہت شاندار ہوتی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان پارٹیز میں کوئی بھی اپنی شخصیت، ذہانت یا فن کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ میرے لیے تو بالی ووڈ پارٹیز ایک صدمے جیسی ہوتی ہیں۔ 2020 میں کنگنا نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے اداکارہ سے سیاستدان بنی ارمیلا ماٹونڈکر کو سافٹ پورن اسٹار کہا۔ ارمیلا اس وقت کانگریس پارٹی کی لیڈر تھیں اور انہوں نے 2019 کا الیکشن لڑا تھا۔ کنگنا نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ارمیلا کے خلاف بیان دیا، جو اس وقت کانگریس کی رہنما تھی۔ جب ان سے ان کی سیاسی خواہشات کے بارے میں پوچھا گیا تو کنگنا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ارمیلا، جو ان کے مطابق صرف اپنی سافٹ پورن فلموں کے لیے جانی جاتی ہیں، انتخابی ٹکٹ حاصل کر سکتی ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتی۔ یہ صرف چند تنازعات ہیں جن میں کنگنا رناوت ملوث رہی ہے۔ ان کے واضح اور اکثر متنازع بیانات نے انہیں ہندوستانی سینما میں ایک پولرائزنگ شخصیت بنا دیا ہے، تاہم وہ ایک مقبول اور کامیاب اداکارہ بنی ہوئی ہیں اور ان کے کام کو بہت سے لوگوں نے سراہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اپنے پسندیدہ اسٹارز کے بارے میں مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔